میری آپ کی گفتگو مشاعرے کے آخر تک ہوتی رہے گی. میں یہ چاہتا ہوں، مشاعرے کا آغاز کسی نہ کسی کو تو کرنا ہوتا ہی ہے. آج ایک محترم نام ہے میرے پاس جو قطر ہی میں مقیم ہیں، حالانکہ عربی زبان سے ان کا تعلق، عربی میں انہوں نے پی جی کیا، عربی میں ہی انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، لیکن بعد میں ہندی اور اردو نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا. انہوں نے ناول بھی لکھے اور افسانے بھی لکھے ہیں. میں ڈاکٹر وسیع بستوی کی بات کر رہا ہوں، جو قطر میں مقیم ہیں اور یہاں رہ کر اردو کی وہی خدمت کر رہے ہیں جو آپ لوگ مشاعرے منعقد کر کے اور مشاعرے سن کے کرتے ہیں. ڈاکٹر وسیع بستوی صاحب سے گزارش، تشریف لائیں. فکر غالب، حسن میر، میری کماں کا پہلا تیر. استقبال کیجیے وسیع بستوی صاحب. ہے ذرا دلکش ذرا وحشی بھی ہے، ہاں مگر اپنی تو ہے جیسی بھی ہے. رفتہ رفتہ وقت نے بتلا دیا، زندگی ایسی بھی ہے ویسی بھی ہے. واہ واہ. اور ایک غزل کے چند اشعار کے، دھول مٹی دھواں نہیں کچھ بھی. واہ. دھول مٹی دھواں نہیں کچھ بھی، اب وہ شہر امان نہیں کچھ بھی. واہ. اب وہ شہر امان نہیں کچھ بھی. اور یہ کہ کیوں شجر بے لباس لگتے ہیں، کیوں شجر بے لباس لگتے ہیں، دور تک سائباں نہیں کچھ بھی. دور تک سائباں نہیں کچھ بھی. اور یہ کہ بلبلیں اڑ گئیں گلستان سے، بلبلیں اڑ گئیں گلستان سے، کیا کہوں داستان نہیں کچھ بھی. کیا کہوں داستان نہیں کچھ بھی. اور یہ کہ یہ دھواں عندیہ ہے ہجرت کا، یہ دھواں عندیہ ہے ہجرت کا، اب چمن میں نہا نہیں کچھ بھی. اب چمن میں نہا نہیں کچھ بھی. اور یہ کہ آ گیا بس یوں ہی تیرے در پر، آ گیا بس یوں ہی تیرے در پر، مدعا میری جان نہیں کچھ بھی. آ گیا بس یوں ہی تیرے در پر، مدعا میری جان نہیں کچھ بھی. اور یہ کہ قاتل جاں عجیب شاطر تھا، قاتل جاں عجیب شاطر تھا، اس نے چھوڑا نشان نہیں کچھ بھی. قاتل جاں عجیب شاطر تھا، اس نے چھوڑا نشان نہیں کچھ بھی. اور دوستو یہ شعر ہمارے ماضی کو دیکھتے ہوئے کہ بے وجہ کھوج اس حویلی کی، بے وجہ کھوج اس حویلی کی، کہہ دیا نا وہاں نہیں کچھ بھی. بے وجہ کھوج اس حویلی کی، کہہ دیا نا وہاں نہیں کچھ بھی. اور یہ آخری شعر کہ چل دیے کہہ کے تنگ دست ہو تم، چل دیے کہہ کے تنگ دست ہو تم، کیا یہ اردو زبان نہیں کچھ بھی. چل دیے کہہ کے تنگ دست ہو تم، کیا یہ اردو زبان نہیں کچھ بھی. اور یہ مقطع کا شعر، حد پرواز سے نکل تو وسیع، حد پرواز سے نکل تو وسیع، دیکھ پھر آسمان نہیں کچھ بھی، دیکھ پھر آسمان نہیں کچھ بھی. اور ترنم سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. یوں زندگی کی راہ میں، یوں زندگی کی دھوپ میں، زلفوں کا سایہ کر دیا. یوں زندگی کی دھوپ میں، زلفوں کا سایہ کر دیا. یوں زندگی کی دھوپ میں، زلفوں کا سایہ کر دیا. اس ماہ رخ آج تو ایفائے وعدہ کر دیا.
اس ماہ رخ نے آج تو ایفائے وعدہ کر دیا، یوں زندگی کی دھوپ میں زلفوں کا سایہ کر دیا۔ اور یہ شعر دیکھیں، دیکھا کبھی جو غور سے ہم نے تکلف آپ کا، دیکھا کبھی جو غور سے ہم نے تکلف آپ کا، دیکھا کبھی جو غور سے ہم نے تکلف آپ کا، ہم نے یہ طرز زندگی کچھ اور سادہ کر دیا، ہم نے یہ طرز زندگی کچھ اور سادہ کر دیا، یوں زندگی کی دھوپ میں زلفوں کا سایہ کر دیا۔ اور دوستوں یہ شعر خاص کر مدفون تھی یادیں کہیں ماضی کے گہرے غار میں، مدفون تھی یادیں کہیں ماضی کے گہرے غار میں، مدفون تھی یادیں کہیں ماضی کے گہرے غار میں، پھر حال اسے پوچھ کر ہر زخم تازہ کر دیا، پھر حال اس نے پوچھ کر ہر زخم تازہ کر دیا، مدفون تھی یادیں کہیں ماضی کے گہرے غار میں، مدفون تھی یادیں کہیں ماضی کے گہرے غار میں، پھر حال اسے پوچھ کر ہر زخم تازہ کر دیا، پھر حال اس نے پوچھ کر ہر زخم تازہ کر دیا، یوں زندگی کی دھوپ میں زلفوں کا سایہ کر دیا۔ ادب اسلامی سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ دیکھے ہیں کتنے معجزے ہمیں بھکار خیر کے، دیکھے ہیں کتنے معجزے ہم نے بھکار خیر کے، دیکھے ہیں کتنے معجزے ہم نے بھکار خیر کے، ساری بلائیں ٹل گئی دل سے جو صدقہ کر دیا، ساری بلائیں ٹل گئی دل سے جو صدقہ کر دیا، یوں زندگی کی دھوپ میں زلفوں کا سایہ کر دیا۔ خاص کر یہ شعر، کل رات دل کی کرچیاں فرصت سے بیٹھا جوڑنے، کل رات دل کی کرچیاں فرصت سے بیٹھا جوڑنے، کل رات دل کی کرچیاں فرصت سے بیٹھا جوڑنے، کچھ بھی نہیں جب ہو سکا جیسے کا تیسا کر دیا، کچھ بھی نہیں جب ہو سکا جیسے کا تیسا کر دیا، یوں زندگی کی دھوپ میں زلفوں کا سایہ کر دیا۔
دوستو حالات حاضرہ پہ 2 اشعار پیش کرنا چاہوں گا، اشاروں کے نائے میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مدت میں بنتا ہے کہیں چھوٹا سا کوئی آشیاں، مدت میں بنتا ہے کہیں چھوٹا سا کوئی آشیاں، مدت میں بنتا ہے کہیں چھوٹا سا کوئی آشیاں، ظالم نے ایک لمحے شہر دل کو ملبہ کر دیا، ظالم نے ایک لمحے شہر دل کو ملبہ کر دیا، مدت میں بنتا ہے کہیں چھوٹا سا کوئی آشیاں، مدت میں بنتا ہے کہیں چھوٹا سا کوئی آشیاں، ظالم ایک لمحے شہر دل کو ملبہ کر دیا، یوں زندگی کے دھوپے زلفوں کا سایہ کر دیا۔ اور یہ آخری شعر توجہ چاہوں گا، اہل سخن کو کس قدر بخشا ہے قدرت نے ہنر، کیا کہنا ہے، اہل سخن کو کس قدر بخشا ہے قدرت نے ہنر، اہل سخن کو کس قدر بخشا ہے قدرت نے ہنر، دو بول میٹھے بول کر لوگوں کو شیدا کر دیا، دو چار جملے بول کر لوگوں کو شیدا کر دیا، یوں زندگی کی دھوپ میں زلفوں کا سایہ کر دیا۔ اور یہ مقطع کا شعر تمام لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، سارے جہاں میں وسیع مشہور ہے اہل جنون، سارے جہاں میں وسیع مشہور ہے اہل جنون، سارے جہاں میں وسیع مشہور ہے اہل جنون، جب بھی طبیعت نے کہا ہنگامہ برپا کر دیا، جب بھی طبیعت نے کہا ہنگامہ برپا کر دیا، یوں زندگی کی دھوپ میں زلفوں کا سایہ کر دیا، اس ماہ رخ نے آج تو حفاظ وعدہ کر دیا۔ بہت بہت شکریہ دوستوں۔ واہ واہ واہ، ہمارے